فوجیوں کا رخ مدینہ کی طرف تھا اور پشت پر واقع کوہ احد ان کے لیے قدرتی مورچے کا کام دے رہا تھا، اور مغرب کی جانب ایک پتھریلی پہاڑی تھی۔ اس پہاڑی پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ تعینات کر دیا تھا، جو کہ پشت سے حملہ ہونے والی صورت میں فوج کی حفاظت کا ذمہ دار تھا۔ یہ تھی وہ حکمت عملی جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج سے مقابلے کے لیے تیار کی تھی۔ تعداد میں بہت کم ہونے کے باوجود مسلمانوں نے پیش قدمی کی اور دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ان کے پاؤں اکھڑتے ہی قریش حوصلہ ہار گئے اور ساری مکی فوج تتر بتر ہو کر بھاگنے لگی۔ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے تھے، مگر جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ فتح صرف ایک قدم کے فاصلے پر تھی، لیکن تیر اندازوں سے ایک غلطی ہو گئی۔ جو پتھریلی پہاڑی پر تعینات تھے وہ اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے، اور اسی کا موقع پا کر مکی فوج کا ایک دستہ جس کی قیادت خالد بن ولید کے پاس تھی، اس نے مسلمان فوج کی پشت سے حملہ کر دیا۔ اچانک مسلمان فوج پر حملہ ہونے سے مسلمانوں میں افراتفری پھیل گئی، اور قریش فوج کے بھاگے ہوئے سپاہی بھی واپس آ کر جنگ میں شامل ہو گئے، جس کی وجہ سے کافی مسلمان فوج کے سپاہی شہید ہو گئے، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی شدید زخمی ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود مسلمان فوج نے ڈٹ کر دشمن فوج کا مقابلہ کیا۔ تبھی اچانک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، جس سے مسلمان فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ بھاگ کر ایک پہاڑی پر جمع ہو گئے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سلامتی کی خبر بھی آ گئی اور مسلمان فوج پرسکون ہو گئی۔ اس اتفاقی فتح نے کفار پر وحشت طاری کر دی۔ اب ابو سفیان کی بیوی ہند نے اور اس کے ساتھیوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے شہید فوجیوں کی لاشوں کی بے حرمتی کی، اور ہند نے اپنے باپ، بھائی اور چچا کا بدلہ لینے کی خاطر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جگر نکال کر چبا لیا، اور باقی شہید فوجیوں کے ناک اور کان کاٹ کاٹ کر زیور کی طرح پاؤں میں پہن لیے، اور قریش فوج پہاڑی ڈھلان ہونے کی وجہ سے مسلمان فوج کا پیچھا نہ کر سکی اور جنگ ختم ہو گئی۔